السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند، امام احمد رضا خاں محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا یہ خوب فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لگاتار 11 روز سے آپ الگ الگ علاقوں سے اور الگ الگ شہروں سے علماء اہل سنت تشریف لاتے ہیں، اور ان کے بیانات سے آپ حضرات ابھی تک محظوظ ہوتے رہے۔ دعا فرمائیں کہ جس طریقے سے میں نے ابھی جو الفاظ ادا کیے کہ الگ الگ علاقوں سے اور الگ الگ شہروں سے، آنے والے وقتوں میں ہم یہ بھی کہیں کہ الگ الگ ملکوں سے، دعا فرمائیں کہ خدا تبارک و تعالی وہ وقت بھی لائے کہ ہم آؤٹ آف کنٹری سے بھی علماء اہل سنت کو بلا کر اور ان کے بیانات سے ہم اور آپ مستفیض ہو سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج تک آپ تمامی حضرات علماء اہل سنت کے چہرے کی زیارت بھی کرتے رہے، سادات کرام علماء اعظام جو تشریف لاتے رہے، ان کے بیانات سے محظوظ بھی ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا، ان کا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ابھی تک ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجا۔
میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتیں اور بے شمار شان عطا فرمائی ہے، اور جہاں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار شان عطا فرمائی، ان تمام شانوں میں سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراپا رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتیں عطا فرمائی، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اتنی خوبیاں عطا فرمائی، اتنی خوبیاں عطا فرمائی کہ ان تمام خوبیوں کو اگر بکھیر دیا جائے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے وجود تیار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے وجود کو اور ان کے کمالات کو، ان کی خوبیوں کو یکجا کر دیا جائے، ایک کر دیا جائے تو ایک وجود محمدی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام کمالات کا جامع بنا کر اس فرشگیتی پر بھیجا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ آپ غور کریں کہ آج اس صابری مسجد میں بیٹھ کر آپ اور ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین پر ذکر کریں گے، مگر آئیے آج یہاں پر بیٹھ کر ہم اور آپ اس اجتماع میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا ذکر کریں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے اجتماع کی بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک ایسے جلسے کی بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک ایسے پروگرام کی بات بتاتا ہوں کہ جس جلسے میں بیٹھنے والے یا تو اللہ کے رسول تھے، یا اللہ کے نبی تھے، یا اللہ کے معصوم فرشتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ جلسہ کہاں پر منعقد ہوا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں باغ دوحل ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے؟ تو قرآن مقدس کو اس کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ جگہ مسجد اقصی کی جگہ ہے، وہ جگہ بیت المقدس کی جگہ ہے، وہ جگہ قبلہ اول کی جگہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اس فرشگیتی پر میرے مصطفیٰ جلوگر بھی نہ ہوئے تھے، اس سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائیوں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس فرشگیتی پر تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو اس فرشگیتی پر تشریف لائے، ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اے پاک پروردگار، ہم تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم نبی آخر الزمان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم خاتم الانبیاء کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ہر نبی نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا کی تھی، مگر آج کی رات یعنی بیت المقدس میں جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرواؤں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج کا شرف عطا فرمانا تھا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت المقدس روانہ فرمایا، اور تمام گروہ انبیاء سے خدا مخاطب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے گروہ انبیاء تمام کے تمام بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ۔ گروہ انبیاء عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار، آخر بیت المقدس میں جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے گروہ انبیاء، وہ تم ہی تو تھے جو یہ میری بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیرے حبیب کا دیدار
دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم خاتم الانبیاء کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم رسول اعظم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اے گروہ انبیاء خوش ہو جاؤ، آج تمہاری تمنا پوری ہونے والی ہے، آج تمہیں میرے حبیب کا دیدار ہونے والا ہے، آج خاتم الانبیاء کا تمہیں دیدار ہونے والا ہے۔ تمام کے تمام بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ۔ تمام گروہ انبیاء بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس میں جمع ہونے کے بعد اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ اور فرمائے کہ جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے، تمام دیوان گانے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مچلنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آنے لگتی ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اعظم کے دیوانے، ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آتے ہی کوئی اپنے محلوں کو سجاتا نظر آتا ہے، کوئی اپنے گھر کو سجاتا ہوا نظر آتا ہے، لوگ اپنے مزارات کو سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ اپنی خانقاہوں کو سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ اپنے محلوں کو، اپنے گلی کوچوں کو سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی دکانوں کو، اپنی مکانوں کو سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سرکار کی آمد مرحبا کی دھومیں مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آج ہم آقا کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں تو کچھ لوگ چیمی گوئیاں کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ یاد رکھے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانا یہ صرف بریلویوں کا کام نہیں ہے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانا یہ صرف صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا، بلکہ آقا کی آمد مرحبا کے نعرے اس وقت بیت المقدس میں بھی لگائے گئے تھے جب میرے مصطفیٰ جان رحمت بیت المقدس میں تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیت المقدس میں انتظار ہو رہا ہے۔ جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور رسول اعظم جب تشریف لائے، اللہ اکبر، ہر نبی نے اپنی اپنی شان کے مطابق میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ویلکم کیا ہے، اور ہر نبی نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگائے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا کے نعرے بیت المقدس میں بھی لگائے گئے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، جب میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بیت المقدس میں آمد ہو گئی اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھائی، جب نماز مکمل ہوئی، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، اور تمام انبیاء صف میں بیٹھ گئے، اور تمام انبیاء کرام کا چہرہ میرے مصطفیٰ کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، جبریل امین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ ہر نبی کے پاس جا رہے ہیں اور ہر نبی سے یکے بعد دیگر کہہ رہے ہیں، اے فلاں نبی، آپ منبر پر جلوہ افروز ہو جائیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوبیاں عطا فرمائی ہے ان خوبیوں کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا فرمائیے۔ اے فلاں نبی، آپ بھی منبر پر جلوہ افروز ہو جائیے اور خطبہ ارشاد فرمائیے۔ اے فلاں نبی، آپ بھی منبر پر جلوہ افروز ہو جائیے، کچھ واعظ و نصیحت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس میں سب سے پہلے خطبہ دینے کی باری حضرت آدم علیہ السلام کی آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور منبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد خدا کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ خدا کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا ہے ان خوبیوں کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی باری ختم ہوتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا ہے ان خوبیوں کا ذکر کر کے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد شیش علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا ہے ان خوبیوں کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام یکے بعد دیگر جو ہے منبر پر جلوہ افروز ہو رہے
رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہوں جن خوبیوں سے نوازا ہے ان خوبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ممبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے مقام خلت عطا فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرے لیے نار نمرود کو گل گلزار بنا دیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ممبر سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں لوہے کو ہاتھوں میں لے لیتا ہوں تو لوہا میرے ہاتھوں میں موم بن جایا کرتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی باری ختم ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جس نے میرے لیے ہواؤں کو میرے تابع کر دیا ہے اور تمام جن و انس کو میرے تابع کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کی باری ختم ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی باری ختم ہوتی ہے، آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، خدا کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور خدا کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں مادر ذات اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتا ہوں، اللہ اسے شفا یابی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ مادر ذات کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتا ہوں، خدا اسے شفا یابی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یکے بعد دیگر ہر نبی ممبر پر جلوہ افروز ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو خوبیاں عطا فرمائی ہے اور انہیں جو معجزات عطا فرمائے ہیں ان معجزات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آخر کار نبیوں کے تاجدار کی باری آتی ہے، آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، امام الانبیاء کی باری آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی باری آتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر اپنی شان کے مطابق ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ممبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے گروہ انبیاء سن لو، تمام کے تمام لوگوں نے ممبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد خدا نے آپ کو جو خوبیاں عطا فرمائی ہے، خدا نے جو آپ کو شانیں عطا فرمائی ہے، ان تمام شانوں کا ذکر کر کے تم نے رب کا شکر ادا فرمایا ہے۔ اے گروہ انبیاء سن لو، اب سن لو اللہ نے مجھے کیا خوبی عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے کیا خوبی عطا فرمائی ہے، خدا نے مجھے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ تم سب نے اپنی اپنی شان کا ذکر فرمایا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی، خدا کا شکر ادا کیا۔ سن لو محمد کو خدا نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور فرمائیں، آپ پورا قرآن مقدس اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پچھلے انبیاء کرام کے وصف کا ذکر فرمایا ہے، پچھلے انبیاء کرام کی خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پچھلے انبیاء کرام کے وصف کا ذکر فرمایا تو خدا نے یہ کہا، اے فلاں نبی تمہیں یہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے فلاں نبی تمہیں یہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے فلاں نبی تمہیں یہ بھی بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے فلاں نبی تمہیں یہ بھی بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ آپ غور فرمائے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آتی ہے تو خدا کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے آدم تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آتی ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد سن لو، زمین پر میں تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں، زمین پر میں تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کی باری آتی ہے تو خدا کہتا ہے انی جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں لوگوں کو امام بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ جہاں جہاں خدا نے پچھلے انبیاء کرام کے وصف کا، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا تو خدا نے یہ کہا اے فلاں نبی تمہیں یہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے فلاں نبی تمہیں یہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، آدم تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، ابراہیم تمہیں امام بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے داؤد تمہیں نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں۔ مگر جب میرے مصطفیٰ جان رحمت کی باری آتی ہے، اللہ کے حبیب کی باری آتی ہے، حبیب کردگار کی باری آتی ہے، مدینے کے تاجدار کی باری آتی ہے، ان کا وصف، ان کی خوبیاں جب خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تو خدا یہ نہیں کہتا اے حبیب تمہیں یہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے حبیب تمہیں یہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ پچھلے انبیاء کرام کا وصف کا ذکر کیا تو خدا نے کہا اے آدم تمہیں یہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے فلاں نبی تمہیں یہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، اے داؤد تمہیں نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ مگر جب میرے مصطفیٰ جان رحمت کی خوبیوں کا اور ان کے وصف کا جب خدا نے قرآن میں ذکر کیا تو خدا نے جا بجا قرآن مقدس میں یہی کہا اے مصطفیٰ تمہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے، اے مصطفیٰ تمہیں سراج منیرہ بنا کر بھیجا ہے، اے مصطفیٰ تمہیں داعیاً اللہ بنا کر بھیجا ہے، اے مصطفیٰ تمہیں طٰہٰ و یاسین بنا کر بھیجا ہے، بلکہ اے مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تمہیں کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں مصطفیٰ جان رحمت کو رحمت قرار دے رہا ہے، اپنے حبیب کو رحمت قرار دے رہا ہے۔ اب اگر آپ قرآن مقدس کا بغور مطالعہ کرے، قرآن مقدس کو بغور پڑھے تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر خدا نے پانی کو بھی اپنی رحمت کہا ہے، ایک مقام پر خدا نے پانی کو بھی اپنی رحمت کہا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی اپنی رحمت کہا ہے، ہوا کو بھی اپنی رحمت کہا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر رزق کو بھی اپنی رحمت کہا ہے، روزی کو بھی اپنی رحمت کہا ہے۔ اسی طرح اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اولاد کو بھی اپنی رحمت کہا ہے، اولاد کو بھی اپنی رحمت کہا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ان دونوں رحمتوں میں آخر فرق کیا ہے؟ یہاں مصطفیٰ بھی رحمت، یہاں پانی بھی رحمت، یہاں مصطفیٰ بھی رحمت، یہاں ہوا بھی رحمت، یہاں مصطفیٰ بھی رحمت، یہاں رزق بھی رحمت، یہاں مصطفیٰ بھی رحمت، یہاں اولاد بھی رحمت۔ تو آخر ان دونوں رحمتوں میں فرق کیا ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات نقل فرماتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں رحمتوں میں فرق یہ ہے، ان دونوں رحمتوں میں فرق یہ ہے کہ پانی، ہوا، اولاد، رزق، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں رحمت کہا ہے، اپنی رحمت کہا ہے، ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں زحمت کا پہلو بھی ضرور ہے۔ زحمت مانے نقصان، ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں زحمت کا پہلو بھی ضرور ہے۔ فار ایگزامپل، پانی کو خدا نے اپنی رحمت کہا، پانی کو خدا نے اپنی رحمت کہا، مگر پانی ضرورت کے مطابق ملے تو رحمت، اور وہی پانی اگر سیلاب کی شکل میں اگر آ جائے ہمارے پاس تو ہمارے لیے زحمت ہے۔ سیلاب کی شکل اختیار کر لے تو ہمارے لیے زحمت۔ ہوا کو خدا نے ہمارے لیے رحمت کہا، مگر ہوا بھی ضرورت کے مطابق ملے تو رحمت، وہی ہوا اگر طوفان کی شکل اختیار کر لے تو ہمارے لیے زحمت۔ رزق کو خدا نے ہمارے لیے رحمت کہا، مگر رزق جب تک کہ حلال ذرائع سے کمایا جائے ہمارے لیے رحمت، وہی رزق اگر حرام ہو جائے تو پھر ہمارے لیے زحمت۔ اولاد کو بھی خدا نے اپنی رحمت کہا، مگر اولاد جب تک کہ فرما بردار ہے ہمارے لیے رحمت، اور وہی اولاد نافرمان ہو جائے تو ہمارے لیے زحمت۔ تو امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں خدا نے جن جن چیزوں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے ان تمام چیزوں میں رحمت کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں زحمت کا پہلو بھی ضرور ہے، مگر میرے مصطفیٰ ایسا رحمت ہے، ایسا رحمت ہے کہ جس اینگل سے دیکھو میرے مصطفیٰ رحمت ہی رحمت ہے، جس پہلو سے دیکھو میرے مصطفیٰ رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے مصطفیٰ زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرے مصطفیٰ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ ما سوا خدا کے میرے مصطفیٰ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائی، اسی لیے تو کہا نا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی، مصطفیٰ کی مہربانی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، ابھی تو توحیدی گفتگو ہو رہی تھی، آئیے اب اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اصل موضوع کی طرف۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی، آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی رحمت قرار دیا، اپنی رحمت قرار دیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کن کن چیزوں کا تقاضا ہے، ان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ جیسے ایک معقولہ ہے بڑا ہی پیارا کہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، کہ جو چیز ثابت ہوتی ہے اپنی تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ جو چیز ثابت ہوتی ہے نا، ہم مصطفیٰ کو رحمت مانتے ہیں نا، تو رحمت کے ساتھ ساتھ کیا کیا ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو چیز ثابت ہوتی ہے نا اپنی ہر لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر برف ہے، برف اگر آپ کے ذہن میں فوراً آپ کے ذہن میں کلک ہو گیا ہوگا، برف بمانے ٹھنڈا ہے نا، برف ہے تو اس کے لیے ٹھنڈا ہونا لازم ہے نا، گرم چیز کو کوئی برف تھوڑی کہتا ہے۔ برف ہے تو اس کے لیے ٹھنڈا ہونا لازم، گلاب ہے تو اس کے لیے خوشبودار ہونا لازم، گلاب ہے تو اس کے لیے خوشبودار ہونا لازم۔ کوئی اگر کاغذ کا گلاب بنا کر اگر مجھے پیش کرے کہ مولانا آپ کے لیے گلاب لایا ہوں، تو میں تھوڑی نا اس کو ایکسپٹ کروں گا کہ یہ گلاب کہاں، یہ تو کاغذ کا پھول بنا کر لایا ہوں۔ تو گلاب کے لیے خوشبودار ہونا لازم، دودھ ہے تو اس کے لیے سفید ہونا لازم، اس کے لیے سفید ہونا لازم، آگ ہے تو اس کے لیے گرم ہونا لازم، آگ کے لیے
गर्म होना लाजिम, तो जिस तरीके से बर्फ के लिए ठंडा होना लाजिम है, जिस तरीके से दूध के लिए सफेद होना लाजिम है, आग के लिए गर्म होना लाजिम है, इसी तरीके से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर हम रहमत मानते हैं तो साथ साथ क्या मानना भी लाजिम है, साथ साथ क्या मानना भी लाजिम है। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाएं कि फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अगर हम मुस्तफ़ा जान रहमत को रहमत मानते हैं तो साथ साथ क्या क्या मानना पड़ेगा, साथ साथ क्या क्या मानना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा हाफिज साहब है, हाफिज तबरेज, अगर मैं उनके लिए रहमत हूं, रहमत बमाने मददगार, मुश्किल कुशाई करने वाला, अगर मैं इनके लिए रहमत हूं तो जाहिर सी बात है मददगार हूं, मैं इनके लिए मुश्किल कुशाई, इनकी मुश्किलों में काम आने वाला हूं, इनके लिए मददगार हूं, तो मैं इनकी मदद उसी वक्त कर सकता हूं अगर मैं जिंदा हूं, मैं इनकी मदद उसी वक्त कर सकता हूं अगर मैं, बोलो यार, अगर मैं जिंदा हूं। मुर्दा कभी किसी की मदद कर सकता है? जोर से बोलो, कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मुर्दा किसी की मदद नहीं कर सकता, जिंदा हमेशा मदद किया करता है। तो हम मुस्तफा जाने रहमत को रहमत मानते हैं, तो क्या मेरे मुस्तफा जिंदा है? मेरे मुस्तफा जिंदा है? अगर जिंदा है तो कैसे जिंदा है? आइए सबसे पहले कुरान से साबित करेंगे, उसके बाद अहादीस रसूल से साबित करेंगे, और उसके बाद सहाबा के अकीदे से साबित करेंगे कि मेरे मुस्तफा कैसे जिंदा है, मेरे मुस्तफा कैसे जिंदा है। रहमत मानते हो ना, तो जिंदा मानना भी पड़ेगा, जिंदा भी मानना पड़ेगा। रहमत मानते हो तो जिंदा मानना पड़ेगा। कैसे जिंदा है? कुरान से सीखो, कुरान से सीखो। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, मगर तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यहाँ कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, उन्हें मुर्दा न कहो। अब यहाँ पर मौजू से हटकर मुझे एक बात याद आ रही है कि यहाँ जो कुरान ने कहा है, ये हयात शुहदा पर ये दलालत करती है आयत करीमा कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो। अब आप एक गौर फरमाए, एक बात गौर करने का मकाम है, बड़ी दिलचस्प बात है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बराबर, उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? खुदा कह देता कि जो अल्लाह की राह में मर गए उन्हें मुर्दा न कहो, तो हम मान लेते कि पाक परवरदिगार तूने कहा है उन्हें मुर्दा न कहो, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। ये अलग से ये लफ्ज कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अलग से ये लफ्ज कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक शख्स काना है, ऑलरेडी वो काना है, अब मैं कहूं कि वो काना है मगर काना न कहो, वो काना है मगर काना न कहो। मैं आप में अगर ऐलान करूं तो आपका ज़मीर तो यही कहेगा ना, है तो काना मगर न कहो, है तो काना मगर न कहो। एक शख्स पैर से माजूर है, लंगड़ा है, मैं कहूं उसे लंगड़ा न कहो, उसे लंगड़ा न कहो, तो आपका ज़मीर अंदर से यही जवाब देगा, है तो लंगड़ा मगर उस्ताद ने कहा है न कहो, तुम नहीं कहते, मगर है तो लंगड़ा, है तो काना। अगर यहां पर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ इतना कहकर गुजर जाता, कुरान सिर्फ इतना कहकर गुजर जाता कि अल्लाह की राह में जो मर गए उन्हें मुर्दा न कहो,
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء کا لفظ اگر نہ آتا بلکہ وہ زندہ ہے. اگر قرآن اتنا کہہ کر ہی گزر جاتا کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تو یہ جو ہے نا، یہ جو چیمی گویاں کرنے والے یہ یوں کہتے کہ ہے تو مردہ مگر نہ کہو، ہے تو مردہ مگر نہ کہو. حیات شہداء مشکوک ہو کے رہ جاتی، حیات شہداء کی زندگی شک والی ہو کر رہ جاتی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آگے ان کی زندگی پر مہر لگا دی بل احیا کہہ کر، ان کی زندگی پر مہر لگا دی بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. مردہ نہ کہو نہیں صرف، بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات شہداء کو ثابت کر کے رکھ دیا. جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو. جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو. اب اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی الشافعی فرماتے ہیں مصطفیٰ کی راہ یہ خدا کی راہ، مصطفیٰ کی راہ یہ خدا کی راہ ہے. گویا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کے نام پر مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو. جو اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کے نام پر مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے. اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہاں حیات مصطفیٰ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ، مصطفیٰ کی راہ یہ خدا کی راہ ہے. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کے نام پر مرے، جو اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کے نام پر مرے انہیں مردہ نہ کہو. تو جن کے نام پر مرا ہے وہ انسان مردہ نہیں ہو سکتا، جن کے نام پر مرا ہے وہ انسان مردہ نہیں ہو سکتا. تو وہ نام والا میرا مصطفیٰ کیسے مردہ ہو؟ سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑیوں سے بہتر ہے. تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑیوں سے بہتر. اب تم لوگ کہتے ہو معاذ اللہ کہ نبی مر کر مردہ ہو گیا، مر کر مٹی میں مل گیا، معاذ اللہ رب العالمین. تو جو مر گیا اس کے لیے آنے والی گھڑیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے آنے والی گھڑیاں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑیوں سے بہتر ہے. تو یہاں قرآن بھی ہمیں عقیدہ دے رہا ہے مصطفیٰ زندہ ہے. یہاں قرآن بھی ہمیں عقیدہ دے رہا ہے مصطفیٰ زندہ ہے. اور دوسری آیت کریمہ جو ہمارا موضوع سخن ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ بھی حیات مصطفیٰ کو پر دلالت کرتی ہے، یہ بھی حیات مصطفیٰ پر دلالت کرتی ہے. اے مصطفیٰ ہم نے کائنات عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے یاروں کے درمیان بیٹھتے تھے
اپنے یاروں کے درمیان بیٹھتے تھے. صدیق اکبر بھی ہوتے, عمر فاروق اعظم بھی ہوتے, عثمان ذوالنورین مولا کائنات, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہوتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کرتے, اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کے جلوہ زیبا کو دیکھتے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وصال ظاہری فرمایا, جب اس دنیا سے پردہ فرمایا, تو کیا جن لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا میرے مصطفیٰ ان کے لیے رحمت, اور جنہوں نے نہیں دیکھا کیا مصطفیٰ ان کے لیے رحمت نہیں؟ کیا میرے مصطفیٰ ان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, تو یاد رکھے بڑی ہی پیاری بات ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے نا, زمانہ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے بعد بھی, جب تک کہ میرے مصطفیٰ اس کائنات عالم میں حیات تھے زمین کے اوپر, جب تک کہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے, وہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ کہلاتا تھا. اور میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد ایسا نہیں کہ مصطفیٰ کا زمانہ ختم ہو گیا, نہیں, بلکہ صبح قیامت تک کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. صبح قیامت تک کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کے لیے بھی رحمت, عمر ابن خطاب کے لیے بھی رحمت, عثمان ذوالنورین مولا علی اور اپنے یاروں کے لیے بھی رحمت. اور جب اس دنیا سے میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے اور قبر انور میں تشریف لے جانے کے بعد میرے مصطفیٰ کے حیات ظاہری کے بعد بھی صبح قیامت تک ہماری نسلیں جب تک کہ آتی رہے گی, میرے مصطفیٰ سب کے لیے رحمت ہی یہ تو حیات مصطفیٰ قرآن سے ثابت. یہ تو میں نے ابھی گنی چنی آیتیں پیش کی, وقت نہیں ہے اس کے لیے. حیات مصطفیٰ پر ہزاروں آیتیں قرآن مقدس میں دلالت کے طور پر, دلیل کے طور پر. اب حدیث سے رسول سے ثابت کرو میرے مصطفیٰ زندہ ہے. ابن ماجہ کی حدیث پاک رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھا کرو. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ مجھ پر درود پڑھا کرو, اس لیے کہ تمہارا نامہ اعمال ہر جمعہ کو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تمہارا نامہ اعمال ہر جمعہ کو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کی عظمت پر بھی قربان کے صحابہ نے بڑے بڑے مسئلے سوال پوچھ کر ہمارے لیے حل کر دیے. سوال پوچھ کر ہمارے لیے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا یہ آپ کی حیات ظاہری تک ہی محدود ہے؟ نامہ اعمال پیش ہونا یہ آپ کی حیات ظاہری تک محدود ہے, یا آپ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ہماری نامہ اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے؟ آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. ابن ماجہ کی حدیث پاک, رسول اللہ سچے رسول کا سچا فرمان سنو. آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. کیا فرمایا؟ حی یرزق. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا. اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں فنبی اللہ حیون, نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. ہر نبی اپنی قبروں میں, یہ مصطفیٰ کا عقیدہ ہے, یہ میرے رسول کا عقیدہ ہے, نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, اور ایسے زندہ ہے کہ صرف زندہ نہیں یرزق. یرزق. امام جلال الدین سیوطی سے جب پوچھا گیا یرزق سے معنی کیا ہے, تو امام جلال الدین بڑی ہی پیاری بات فرماتے ہیں یرزق سے مراد صرف رزق نہیں, بلکہ یرزق سے مراد ہر وہ چیز جو ان کے لیے ضروری ہو ان کی قبر میں پہنچا دی جاتی ہے. ہر وہ ضرورت کی چیز جو انہیں ضروری ہو ان کی قبر میں پہنچا دی جاتی ہے. حی یرزق, وہ ہر نبی زندہ ہے اور انہیں ہر ضرورت کی چیزیں پہنچائی جاتی ہے.
ہر ضرورت کی چیزیں پہنچائی جاتی ہے. ایسے مصطفیٰ زندہ ہے، ایسے مصطفیٰ. آپ تاکہ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کی رات، معراج کا واقعہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، سرکار فرماتے رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو موسیٰ کو جن کے صدقے میں نبوت ملی، وہ موسیٰ کو جن کے صدقے میں نبوت ملی، وہ موسیٰ جب اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہو، نماز زندہ پڑھتا ہے یا مردہ پڑھتا ہے؟ بولو، زندہ پڑھتا ہے نا. تو جس کے صدقے میں نبوت ملی، وہ موسیٰ جب قبر میں نماز پڑھتے ہو، زندہ ہو، تو جس رسول کے صدقے میں نبوت ملی ہے، وہ کائنات کی جان میرے مصطفیٰ کیسے مردہ ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کیسے مردہ ہوگا؟ اب صحابہ کا عقیدہ سنو، صحابہ کا عقیدہ. سرکار سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب ہے، وصال کا وقت قریب ہے. سرکار سیدنا صدیق اکبر نے وصیت فرمانا شروع کیا. فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا؟ مولا علی حاضر ہوئے، لبیک اے صدیق میں نے دیا تھا. مولا علی کو قریب بلاتے ہیں، اے صدیق اکبر کہتے ہیں مولا علی آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، تو آپ ہی مجھے غسل دیں گے. اور رسول اللہ کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، سنت کے مطابق مجھے بھی 3 ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے. اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز کے بعد مجھ کو، میرے جنازے کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب لے جایا جائے اور میرے مصطفیٰ جان رحمت سے اجازت طلب کی جائے. اگر میرے مصطفیٰ اجازت دے تو، اگر میرے مصطفیٰ اجازت دے تو. صدیق اکبر کا عقیدہ تھا مصطفیٰ ایسے زندہ ہے کہ اجازت بھی دے سکتے ہیں، مصطفیٰ ایسے زندہ ہے کہ اجازت دے سکتے ہیں. یہ صدیق کا عقیدہ تھا، یہ صدیق کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ ایسے زندہ ہے کہ اجازت مرحمت فرما سکتے ہیں. اللہ اکبر. اجازت دے تو مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. وصیت کے مطابق، اب وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، 3 کپڑوں میں کفن پہنایا، اور کفن پہنانے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں. اب یہاں پر جو لوگ معاذ اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ جان رحمت کو معاذ اللہ مردہ مانتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار اس وقت تو ابو بکر پر موت طاری تھی، اس لیے ابو بکر ایل بک رہے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. موت کا وقت ہوتا ہے نا، بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے. تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ابو بکر پر موت طاری تھی، اس لیے معاذ اللہ ابو بکر ایل بک رہے تھے، شرک و بدعت کی باتیں کر رہے تھے. میں کہتا ہوں ظالموں، موت ابو بکر پر طاری تھی، مگر جس کو وصیت کی جا رہی تھی وہ عمر پر تو موت طاری نہیں تھی، وہ علی پر تو موت طاری نہیں تھی، وہ عثمان پر تو موت طاری نہیں تھی. جب ابو بکر، تم کہتے ہو کہ ابو بکر ایل بک رہے تھے، تو عمر ابن خطاب کو، مولا کائنات کو کہنا چاہیے تھا نا کہ ابو بکر یہ کیا شرک و بدعت کی باتیں کر رہے ہو، ابو بکر یہ کیا شرک و بدعت کی باتیں کر رہے ہو. معاذ اللہ، نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، کہاں سے سنیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ ابو بکر کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جنازہ ابو بکر کو مصطفیٰ کے پہلو کے پاس لایا گیا، مصطفیٰ کے روضہ انور کے پاس لایا گیا. اور مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا یار غار ہے، یہ آپ کا یار غار ہے، آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا. یا رسول اللہ، آپ کا جلوہ زیبا پل بھر کے لیے بھی اگر اس کی آنکھوں سے جدا ہو جائے تو یہ تڑپ جایا کرتا تھا. یا رسول اللہ، ابو بکر رات بھر آپ کی محبت میں تڑپتا تھا. یا رسول اللہ، ابو بکر آپ سے بے پناہ محبت رکھتا تھا. یا رسول اللہ، یہ آپ کا یار غار اب یار مزار بھی بننا چاہتا ہے. یا رسول اللہ، یہ اجازت چاہتا ہے آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی. اللہ اکبر. تاریخ شاہد ہے، احادیث کی کتابیں اس بات پر غمازی کر رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ انور کے سامنے کھڑے رہ کر جب مولا علی نے ابو بکر کی وصیت عرض کی تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ انور کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے، اپنے آپ کھل جاتا ہے، اور روضہ رسول سے آواز آتی
آتی ہے کہ یار کو یار کے پاس دفن کر دیا جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول میں غلام ہے رسول میں تاجدار ختم نبوت دار رسالت. سبحان اللہ. میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ سنیں. ان کا عقیدہ مصطفیٰ زندہ ہے. اللہ اکبر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہوا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں ہی دفن کیا گیا. جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، کمرہ تھا، اسی میں سرکار کو دفن کیا گیا. ام المومنین فرماتی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں روزہ انور پر، رسول کے روزہ انور پر کبھی کبھی جایا کرتی تھی تو بے پردہ جایا کرتی تھی، بے پردہ جایا کرتی تھی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ میرے سرتاج ہے، میرے شوہر ہے. شوہر سے کیسا پردہ؟ شوہر سے کیسا پردہ؟ جب ام المومنین فرماتی جب سرکار صدیق اکبر کا وصال ہوا تو سرکار صدیق اکبر کو پہلوے رسول میں دفن کیا گیا، سرکار کے بازو میں دفن کیا گیا. تو ام المومنین فرماتی ہے کہ جب سرکار صدیق اکبر کو بھی رسول اعظم کے بازو میں دفن کیا گیا، اس کے بعد بھی جب میں مزار پر جاتی تو بے پردہ جاتی، اس لیے کہ رسول اللہ میرے سرتاج ہے، میرے شوہر ہے، اور ابو بکر میرے باپ ہے، میرے ابو ہے. باپ سے کیا پردہ؟ باپ سے کیا پردہ؟ مگر ام المؤمنین کا عقیدہ دیکھو، فرماتی ہے کہ جب عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوئی اور عمر فاروق اعظم کو بھی جب ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا گیا، سرکار کے قدموں میں انہیں دفن کیا گیا، تو ام المؤمنین فرماتی ہے کہ اب جب میں رسول اللہ کے مزار پر انوار میں آتی تو پردہ کر کے آیا کرتی تھی، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم تھے، عمر میرے لیے محرم تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہاں تک بے پردہ جایا کرتی تھی، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد وہ پردے پہ جایا کرتی تھی. یہاں سے ام المؤمنین کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ عمر ابن خطاب اپنے مزار میں زندہ ہے. عمر ابن خطاب اپنے مزار میں زندہ ہے، تو عمر ابن خطاب جب اپنے مزار میں زندہ ہو سکتے ہیں، عمر ابن خطاب جب اپنے مزار میں زندہ ہو سکتے ہیں، تو وہ رسول جن کے نام پر عمر نے شہادت پائی ہے، وہ رسول اپنے مزار میں کیسے مردہ ہو گئے؟ تو زندہ ہے واللہ، میرے رضا کہتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ارے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، رستے میں ہے جاں بجا تھانے والے. یہ تو ایک تقاضا ہوا، ابھی تو بہت سی بات اگر کی جائے اس پر تو کئی راتیں درکار ہے. دوسری بات، دوسرا بھی تقاضا ہے، حافظ تبریز کے لیے اگر میں رحمت ہوں، اگر میں ان کے لیے مددگار ہوں، تو میرے لیے زندہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب دوسرا تقاضا بھی ہے، صرف زندہ ہونا ضروری ہے، دوسرا بھی تقاضا ہے. حافظ تبریز کے لیے اگر میں رحمت ہوں اور ان کو ارجنٹلی میری ضرورت پڑی، ایمرجنسی میں میری ضرورت پڑی، اب یہ ہے بڑودہ میں بمبئی میں، اب وہ بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ ہوگا کہ ان کو میری ضرورت تو پڑی مگر میں ہوں بمبئی میں. اب ان کو علم ہوا، پتا چلا کہ میں تو بمبئی ہوں، تو اب میں ان کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اب جب میں کچھ دنوں کے بعد بمبئی سے واپس آیا تو یہ مجھ سے شکایت کرنے لگے کہ یار آپ میرے کیسے شفیق ہو، آپ میرے کیسے مددگار ہو، آپ میرے کیسے مددگار ہو، کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی اور آپ نے میری مدد بھی نہ کی. تو میں ان سے کہوں گا کہ حافظ صاحب، آپ کو جو میری مدد درکار تھی، مجھے بمبئی میں اس کا علم نہیں تھا،
مجھے بمبئی میں اس کا علم نہیں تھا. تو پتا چلا رحمت ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری. اگر ہم مصطفیٰ کو اگر رحمت مانتے ہیں تو کھل کر کہہ دوں کہ رحمت مانتے ہو تو علم غیب والا ماننا بھی ضروری. علم غیب والا ماننا بھی ضروری. صرف زندہ ہونا ہی اس کا تقاضا نہیں، علم غیب والا رسول ماننا پڑے گا. علم غیب والا رسول ماننا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کو کیا خدا نے علم غیب دیا ہے تو کیسا دیا ہے؟ پہلے قرآن سے خدا کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. خدا قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں دیتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں دیتا مگر وہ رسول جس سے وہ راضی ہو جائے. مگر وہ رسول جس سے وہ راضی ہو جائے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، جس سے خدا راضی ہو جائے انہیں علم غیب دے دیتا ہے. اس کا تو یہی معنی ہوا نا، جس رسول سے خدا راضی ہو جاتا ہے خدا انہیں غیب کا علم دے دیتا ہے. تو ظالموں، تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. تو کیا رسول اللہ سے خدا راضی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ سے خدا راضی نہیں ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ سے تو خدا ایسا راضی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دل میں یہ چاہ رہے ہیں کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس نہ ہو کر خانہ کعبہ ہوتا. اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے مصطفیٰ ہم نہیں کہیں گے، اے مصطفیٰ ہم نہیں کہیں گے، جس طرف تم اپنا چہرہ کر دو گے وہ تمہارا قبلہ ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. عشق محبت مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج کچھ ایسے بھی ظالم نکلے ہیں جنہیں خود غسل کا طریقہ نہیں آتا اور پان کے گلوں پر کھڑے رہ کر میرے مصطفیٰ کے علم غیب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے علم غیب کو ناپنے کے لیے نکلے ہیں، تولنے کے لیے نکلے ہیں. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ارے میرے مصطفیٰ کا علم غیب تو بہت دور کی بات رہی. آئیے غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. غوث اعظم کی بارگاہ، سبحان اللہ، غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ اکبر. غوث اعظم اپنے قصیدے غوثیہ میں فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا. کیا فرمایا غوث اعظم نے؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کچھ لوگوں نے یہاں پر یہ ترجمہ کیا، لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے کہ میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے. غوث پاک نے یہ نہیں کہا نظر تو الی بلاد اللہ ارض. ارض کا معنی زمین ہوتا ہے نا، اور غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کی زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، نہیں، بلکہ غوث پاک فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. میں نے اللہ کے، غوث اعظم کا علم غیب دیکھو، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. اب اللہ کے تمام شہر ہے کیا؟ اللہ کے تمام شہر ہے کیا؟ ایسٹرونومی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ جانتے ہوں گے کہ الگ الگ جو پلینٹس کے تعلق سے ایسٹرونومی میں جو بتایا جاتا ہے، پلینٹس کیا کہتے ہیں گجراتی میں اسے؟ گرہ. جی، الگ الگ گرہ کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے
تو وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ہمارے گیلیکسی میں ملینس آف پلینٹس ہیں. ہماری گیلیکسی میں ملینس پلینٹس ہیں. تو اللہ کی بنائی ہوئی اس گیلیکسی میں ایک پلینٹ جو ہے نا، ایک پلینٹ، ایک گرہ اتنا بڑا ہے کہ اس پلینٹ کے آگے، یہ بھی ایک پلینٹ ہے، زمین بھی ایک پلینٹ ہے، زمین بھی ایک پلینٹ ہے. مگر آپ بتائیے کبھی کبھی اس پلینٹ میں رہ کر کبھی بڑودا سے احمد آباد جانا ہوتا ہے نا، کبھی سورت جانا ہوتا ہے. میں آؤٹ آف کنٹری کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ شہر میں پورا انڈیا اگر کسی نے، میں پوچھوں یہاں پر کسی نے گھوما ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ ہاں میں نے گھوما. تو یہ بھی ایک پلینٹ ہے. صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری روئے زمین ایک پلینٹ ہے. مگر فرمایا گیا کہ اللہ کی اس گیلیکسی میں ایک گرہ، ایک پلینٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کے آگے یہ پلینٹ مثل ایک نقطہ کے برابر ہے، ایک پوائنٹ، ایک ڈاٹ، ایک پوائنٹ کے برابر ہی یہ پلینٹ، وہ پلینٹ اتنا بڑا ہے. فرمایا گیا کہ اس پلینٹ کے آگے ایک ہوائی جہاز، ایروپلین کو رکھ دیا جائے اور اس کی رفتار ہو 1000 پر مائل اس کی رفتار ہو، اور اس پلین کو صرف اس کا چکر لگانے کے لیے اگر کہا جائے، صرف چکر لگانے کے لیے اگر کہا جائے، تو فرمایا گیا کہ صرف اس کا چکر جو لگائے گا پلین اور واپس اس مقام پر آ جائے تو چکر لگانا شروع کرے اور جب واپس اس کی جگہ پر آئے نا تو وہ پلینٹ اتنا بڑا ہے کہ 1100 سال کے بعد اس جگہ پر پہنچے گا. کتنے؟ 1100 سال کے بعد اس جگہ پر پہنچے گا. وہ پلینٹ اتنا بڑا ہے. اور غوث اعظم کہتے ہیں میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، میں نے آسمان کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، میں نے تمام سیاروں کو دیکھ لیا، میں نے تمام ستاروں کو دیکھ لیا. ارے جب غوث اعظم کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو صحابہ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب صحابہ کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو مولا علی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ علی کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو عثمان ذو النورین کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ عثمان ذو النورین کے علم کا یہ عالم ہے تو عمر ابن خطاب کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ عمر ابن خطاب کے علم کا عالم یہ ہے تو ابو بکر کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ابو بکر کے علم کا یہ عالم ہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ. اب صحابی کا عقیدہ سنو. ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میرا اونٹ کھو گیا ہے. اب رسول اللہ اگر صرف اللہ اور کتاب کی باتیں کرنے آئے ہوتے تو کہتے نا کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، جاؤ کو ڈھونڈ لو، میں تو صرف کتاب اللہ کی باتیں کرنے آیا ہوں، اللہ کی باتیں بتانا آیا ہوں، نماز کی باتیں بتانا. نہیں، بلکہ جب وہ صحابی، اور وہ صحابی تھے نا، وہابی تو نہیں تھے نا، وہ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا، جو کچھ بھی ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مچل کر کہتے ہیں کہ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم بخاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ نہ کہنا نہیں عادت جو کچھ بھی ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا صحابی تھے وہابی نہیں تھے اسی لیے تو آئے یا رسول اللہ اونٹ کھو گیا اونٹ کھو گیا ہے میرا آقا کا علم غیب قربان رسول اللہ کے علم غیب فرماتے جاؤ فلاں فلاں جنگل میں چلے جاؤ فلاں فلاں جنگل میں فلاں فلاں راستے میں ایک درخت سے تمہارے اونٹ کی رسی الجھ گئی ہے نکال کر لے آؤ نکال کر لے آؤ اب وہ صحابی پہنچے ایگزیکٹ جہاں پر مصطفیٰ نے بتایا تھا وہیں پر جس جگہ پر بتایا تھا وہیں پر اونٹ کی رسی الجھ گئی تھی درخت میں اس الجھی ہوئی رسی کو نکالا اونٹ لے کر آ رہے تھے دو منافق راستے میں ملے منافق کس کو کہتے جانتے ہو نا آپ ہر ترازو میں بیٹھنے والے یہاں بھی بیٹھنے والے وہاں بھی بیٹھنے والے ادھر بھی اپنی ادھر بھی اپنی ادھر بھی لڈو کھانے والے ادھر بھی لڈو کھانے والے اس کو کہتے ہیں منافق اور میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام کو نقصان جتنا کھلے دشمن سے نہیں ہوا اتنا اسلام کو نقصان منافقوں سے ہوا منافقوں سے ہوا ہے منافق ملے کہاں سے آ رہے ہو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کھو گیا تھا رسول اللہ نے بتایا تو میں اونٹ لے کر آیا ہوں منافق ہنسنے لگے کہنے لگے کہ دیکھو اب تو محمد غیب کی باتیں بھی بتانے لگے ہیں دیکھو محمد تو چھپی باتیں بھی بتانے لگے ہیں اللہ اکبر جب رسول اللہ کو پتا چلا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مسجد نبی شریف میں جمع ہونے کا حکم دیا تمام صحابہ مسجد نبی شریف میں جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پر جلوہ افروز ہوئے منبر پر اپنے شان کے مطابق جلوہ افروز ہونے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہاں ہے وہ لوگ جو میرے علم پر تنقید کرتے ہیں کہاں ہے وہ لوگ جو میرے علم غیب کا مذاق اڑاتے ہیں سرکار فرماتے سلونی جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کہتے قسم خدا کی آج سے لے کر صبح قیامت تک جو کچھ آنے والا ہے میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہونے والا ہے ابھی بتا دیتا ہوں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ جب نہ خدا ہی چھپا کیسا علم غیب میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا خدا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ کے چچا ہے ایک مرتبہ جب ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ ایک جنگ کے موقع پر کافروں کو گرفتار کر کے لایا گیا سرکار کی بارگاہ میں ان کافروں کی لائن میں حضرت عباس بھی تھے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کافروں کو لایا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ان کافروں کا کیا کیا جائے تو تمام نے اپنا اپنا مشورہ دیا سرکار صدیق اکبر کا مشورہ سرکار کو بڑا اچھا لگا کہ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے کہ ان سے کچھ رقم لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے ان سے کچھ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اب تمام کافروں کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا فدیہ لیا جا رہا ہے چھوڑا جا رہا ہے فدیہ لیا جا رہا ہے چھوڑا جا رہا ہے اب حضرت عباس کی باری آئی اب یہ بھی سن لیجئے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے حضرت عباس اس جنگ میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام فضل کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں ایک الگ کمرے میں لے جاتے ہیں اور کمرے میں لے جانے کے بعد کہتے ہیں اے میری بیوی یہ 1000 اشرفیاں اپنے پاس رکھو یہ 1000 اشرفیاں اپنے پاس رکھو اگر میں زندہ واپس آ گیا تو ٹھیک ہے مجھے واپس دے دینا اور اگر زندہ واپس نہ آیا تو فلانے کا اتنا قرضہ ہے اتنا دے دینا فلانے کا اتنا قرضہ ہے دے دینا باقی جو بچ جائے وہ تم اپنے پاس اپنے خرچے کے لیے رکھ لینا یہ بند کمرے کی بات ہوئی تھی اب جب یہاں پر کافروں کو لایا گیا فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا ہے جب حضرت عباس کی باری آئی رسول اللہ نے فرمایا چچا فدیہ لاؤ
بیٹا محمد تو جانتا ہے میں بہت غریب ہوں. چچا زبان سنبھال کے بات کرنا, فدیہ لاؤ, فدیہ لاؤ. بیٹا تو جانتا ہے میں غریب ہوں, میرے پاس کوئی مال نہیں ہے. چچا زبان سنبھال کر بات کرو, فدیہ دو. بیٹا میں غریب ہوں, میرے پاس کوئی مال نہیں. اللہ اکبر. رسول اعظم جلال کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار فرماتے چچا جان جھوٹ نہ کہو, ارے وہ 1000 اشرفیہ کہاں ہے جو آپ نے جنگ میں آنے سے پہلے چچی جان ام فضل کو کمرے میں لے کر گئے تھے اور 1000 اشرفیہ ان کے ہاتھوں میں دی تھی اور کہا تھا کہ اگر زندہ آ گیا تو واپس دے دینا, نہ آیا تو اتنی لوگوں کو دے دینا. وہ 1000 اشرفیہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. جب حضرت عباس نے بند کمرے کی بات سنی تو شاعر کہتا ہے کہ حضرت عباس پر ریشہ ہوا طاری, حضرت عباس پر ریشہ ہوا طاری کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری, محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. اللہ اکبر. رسول اعظم کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ارے جو رسول بند کمرے کی باتیں جان سکتا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, جشن عید میلاد النبی. کیا میرے مصطفیٰ کو خدا نے علم غیب دیا تھا؟ کیسا علم غیب؟ آئیے میرے رضا کی بارگاہ میں چلتے ہیں, میرے رضا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت بڑے مذاق کے موڈ میں تھے, مذاق کے موڈ میں تھے. ایک مولانا ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مولانا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مولانا ذرا ستاروں کو دیکھ کر بتائیے کہ بارش کب ہونے والی ہے. اس کو کہتے ہیں علم نجوم, ستاروں کا علم. ستاروں کو دیکھ کر بتائیے کہ کب بارش ہونے والی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر وہ مولانا نے ستاروں کا حساب کتاب لگایا. کہا نہیں مولانا حضرت اس مہینے تو بارش نہیں ہونے والی, اس مہینے تو بارش نہیں ہونے والی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا ذرا واپس سے ایک بار حساب کتاب برابر لگائیے. انہوں نے پھر سے حساب کتاب لگایا ستاروں کے مطابق. انہوں نے دیکھا, کہا نہیں حضور میں نے دوسری مرتبہ بھی حساب لگا لیا, اس مہینے تو بارش نہیں ہونے والی. اعلیٰ حضرت مسکرائے اور کہتے ہیں مولانا بتائیے ابھی کتنے بجے ہیں, ابھی کتنے بجے ہیں؟ انہوں نے گھڑی دیکھی, کہا ابھی تو صبح کے 10 بجے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھا مولانا یہ بتائیے 12 کب بجنے والے ہیں؟ 12, آج لوگوں کے 12 بہت جلدی بج جاتے ہیں. 12 کب بجنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت 2 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے کھڑے ہوئے. وہ زمانے کی جو گھڑی, پرانی گھڑی آپ نے دیکھی ہوگی کہ بیچ میں جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کانٹا جو چلتا تھا اس کا, اور زور زور سے ٹنگ 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 بجتی تھی. تو اس زمانے کی گھڑی. اعلیٰ حضرت گھڑی کے پاس ایک ٹیبل لے گئے, ٹیبل کے اوپر چڑھے, شیشہ کھولا اور آپ نے بڑی سوئی جو تھی نا اس کو یوں 2 مرتبہ گھمایا اور 12 پر اٹکا دیا, 12 پر اٹکا دیا. اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولانا آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے کے بعد 12 بجنے والے ہیں, یہ تو 12 ابھی بج گئے. آپ تو کہتے تھے 2 گھنٹے کے بعد 12 بجنے والے ہیں, یہ تو 12 ابھی بج گئے. مولانا کہتے ہیں کہ حضور گھڑی پر آپ کا اختیار تھا. کیا کہتے ہیں حضور؟ گھڑی پر آپ کا اختیار تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولانا میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بادلوں پر میرے رب کی حکومت ہے, بادلوں پر میرے رب کا اختیار ہے. آپ کہتے ہو 1 مہینے میں بارش ہوگی, ارے میرا رب چاہے تو اسی ہفتے میں بارش ہو جائے. ارے اسی ہفتے ہی نہیں, میرا رب چاہے تو آج ہی بارش ہو جائے. ارے آج نہیں, میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے. بریلی کی زمین گواہ ہے کہ کڑکڑاتی دھوپ تھی, اچانک کالے بادل منڈانے لگے اور ایسی گھماسان کی بارش ہوئی کہ پورا بریلی پانی سے جل تھل ہو گیا, پورا بریلی پانی سے جل تھل ہو گیا. ارے جب رضا کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت,
تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی ابو جہل کنکریاں لے کر آیا تھا نا، مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا تھا نا. ایک دو نکات اس پر بھی آپ کو نہیں بتا دو، شاید آپ نے سنے ہو. ابو جہل بند مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا تھا اور کہتا ہے کہ اے محمد اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. یہاں سے ابو جہل کا بھی عقیدہ تو ظاہر ہو رہا ہے نا. ابو جہل جاہلوں کا باپ، مگر اس عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جانتا تھا نبی ہوگا تو چھپی باتوں کو بتائے گا، نبی ہوگا تو چھپی باتوں کو بتائے گا. ارے تمہارا باپ تو یہ علم غیب پر تو اعتراض نہیں کرتا تھا، وہ تو مانتا تھا. تم کیسی اولاد ہو کہ اپنے باپ کی نکمی اولاد نکلی ہو کہ تم علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہو، علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہو. تمہارا باپ تو مانتا تھا کہ رسول ہے، نبی ہے، تو چھپی باتوں کو جانیں گے، چھپی باتوں کو جانیں گے. کہا کیا ہے بتائیے مٹھی میں. رسول اللہ نے ایک نگاہ رحمت مٹھی کی طرف ڈالی، نگاہ رحمت، ایک توجہ مٹھی کی طرف ڈالی. مسکرائے. آقا فرماتے ہیں مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ جو مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. اللہ اکبر. ابو جہل کہنے لگا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت بہتر ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان سے لگائی، آواز آنے لگی اندر سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں باپ دیکھے ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا تھا نا. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جان ہے تو بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جان ہے تو بول رہا ہوں. اب آپ خود غور کریں، ابو جہل کنکریاں لے کر آیا تھا، بے جان کنکریاں، بے جان کنکریاں. اللہ اکبر. رسول اللہ سے کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. ایک توجہ ڈالی، نگاہ نبوت کی ایک توجہ. غور کیجئے، نگاہ نبوت کی ایک توجہ. جب ابو جہل کی بند مٹھی پر پڑی، جب ابو جہل کی بند مٹھی پر پڑی، بے جان میں جان آ گئی. یہ پہلا معجزہ، نگاہ نبوت کا یہ پہلا معجزہ، بے جان میں جان آ گئی. نگاہ نبوت کا دوسرا معجزہ، جو بے جان تھی انہیں بولنے کی صلاحیت مل گئی، جو بے جان تھی انہیں بولنے کی صلاحیت مل گئی. اور نگاہ نبوت کا تیسرا معجزہ کہ مٹھی میں جو چیز ہے نا اس کے لیے باہر غیب ہے. مٹھی میں جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کون ہے، وہ غیب ہے، چھپا ہے. نگاہ نبوت کا تیسرا معجزہ کہ مصطفیٰ کی ایک نگاہ پڑ گئی، ان کنکریوں کو بھی خدا نے غیب کا علم عطا فرما دیا. ان کنکریاں بھی مٹھی کے اندر دیکھ رہی ہے کہ باہر محمد مصطفیٰ جلوہ فرما، باہر محمد مصطفیٰ جلوہ فرما ہے. اللہ اکبر. کنکریاں وہی دیکھ کر پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور ایک نیا نقطہ، جیسے ہی ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے کنکریاں پھینک دی. اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ وہ کنکریاں قدم ناز مصطفیٰ پر جا کر گری. گویا کہ کنکریاں بھی ہمیں سبق دے رہی ہے، کنکریاں بھی ہمیں سبق دے رہی ہے. اے امت مسلمہ سن لو، جب تک کہ خاموش تھے ظالم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، جیسے ہی مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی آقا کے قدموں میں جگہ مل گئی. آقا کے قدموں آقا کے قدموں میں جگہ مل گئی. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، لکھ کے تو بہت کچھ لایا ہوں علم غیب پر، مگر وقت کافی ہو چکا ہے اور پھر آگے بھی معاملات ہے ابھی. تو وہ حافظ تبریز کے لیے اگر میں رحمت ہوں تو میرے لیے صرف زندہ ہونا ضروری نہیں، زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم ہونا بھی ضروری ہے. اب صرف یہی تقاضا نہیں ہے علم ہونا، صرف یہی تقاضا نہیں ہے علم ہونا. اب یہ جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں حافظ صاحب کے لیے اگر میں رحمت ہوں، ان کا مددگار ہوں،
تو یہ جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، جو چیز مجھ سے مانگ رہے ہیں، وہ چیز میری ملکیت میں بھی تو ہونی چاہیے نا، وہ چیز میری ملکیت میں بھی تو ہونی چاہیے، یعنی اس چیز کا میں مالک ہوں گا تبھی تو میں انہیں وہ چیز دوں گا، بغیر ملکیت کی وہ چیز میں انہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر میری ہے ہی نہیں تو میں انہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ پتا چلا اختیار ہونا ضروری، اختیار ہونا ضروری۔ تو اگر مصطفیٰ کو ہم رحمت مانتے ہیں تو ہم نے زندہ بھی مانا، علم غیب والا بھی مانا، تو کیا مصطفیٰ جان رحمت کو خدا نے اختیار دیا ہے؟ آخری بات، مصطفیٰ جان رحمت کو خدا نے اختیار دیا ہے؟ دیا ہے تو کیسا دیا ہے؟ اختیار مصطفیٰ، اللہ اکبر، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیو، آپ نے یہ واقعہ تو سن لیا ہے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے میں نے قربت کر لی، حالت روزہ میں بیوی سے قربت کر لی۔ اختیار مصطفیٰ دیکھیے، مصطفیٰ کا اختیار دیکھیے، قربت کر لی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کرتی یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ رسول اللہ فرماتے جاؤ 60 روزے رکھو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ بڑا کمزور ہوں، لاغر ہوں، 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ آقا فرماتے بیٹھ جا۔ ایک تشت کھجوروں کا تھال مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیتاً کسی صحابی نے پیش کیا۔ آقا فرماتے وہ صحابی کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر کھڑے ہوئے۔ میرے آقا فرماتے جاؤ یہ کھجوروں کا تشت، یہ تھال لے جاؤ اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم فرما دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے کیسے ناز اٹھائے جاتے ہیں، میرے رسول کی بارگاہ میں کیسے کیسے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کون ہے؟ مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کون ہے؟ آقا مسکرائے، آقا مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ ایسے مسکرائے تھے نا، ایسے مسکرائے تھے کہ آقا کی داڑھی مبارک نظر آ رہی تھی، داڑھی مبارک نظر آ رہی تھی۔ مسکراتے مسکراتے اختیار مصطفیٰ دیکھو، مسکراتے مسکراتے آقا فرماتے جا اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عربی سے گھوڑا خریدا، ایک عربی سے گھوڑا خریدا۔ اب گھوڑا خریدنے کے بعد وہ سودے سے مکر گیا، اپنے سودے سے وہ مکر گیا کہ نہیں ہمارا تو کوئی گھوڑے کے تعلق سے کوئی سودا نہیں ہوا۔ اب آتا جاتا ہر صحابی اسے ڈانٹ رہا ہے، اس عربی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم کیسی بات کرتے ہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ تم کیسی ظالمانہ حرکتیں کر رہے ہو، یہ کہتے، مگر گواہی کوئی نہیں دیتا تھا، گواہی کوئی نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب رسول اللہ اور اس عربی کے درمیان جب گھوڑے کا سودا ہوا اس وقت کوئی موجود ہی نہیں تھا، تو گواہی کیسے دے سکتا ہے، گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ مگر قربان یار مصطفیٰ پر کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا فرماتے ہیں اے خزیمہ جب یہ ہمارا سودا ہوا اس وقت تم تو موجود نہ تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اس وقت تم موجود تو نہ تھے، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ کے عشق رسول پر قربان عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا خدا ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا دوزخ ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا عرش ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کرسی ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا تحت الثری ہے ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ جب اتنی چھپی چیزوں کو ہم دیکھے بنا مان رہے ہیں تو یہ تو صرف عربی سے گھوڑے کے سودے کے تعلق سے باتیں ہیں، یہ میں کیسے مکر سکتا ہوں، اس بات پر میں کیسے مکر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ جب اتنی چھپی باتوں کو ہم نے آپ سے مان لیا ہے تو میں ابھی بھی اقرار کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ ضرور آپ نے اس سے گھوڑے کا سودا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت خزیمہ کو یہ انعام ملتا ہے،
یہ انعام ملتا ہے۔ یاد رکھیں شریعت کے مسائل میں ہر معاملے میں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی بات ثابت مانی جائے گی۔ تو حضرت خزیمہ کو بارگاہ رسالت سے یہ انعام ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے سودے کی گواہی دی، بن دیکھے گواہی دی، تو مصطفیٰ نے یہ انعام دیا، آج سے خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ آج سے خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ہم نے اللہ کے گھر کا حج تم پر فرض کر دیا جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ صحابہ کو جب سرکار نے یہ آیت کریمہ سنائی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ میرا آقا خاموش رہے۔ پھر وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ میرا آقا خاموش رہے۔ پھر کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار پر قربان، آقا فرماتے صحابی بار بار مجھ سے سوال نہ کرو، اگر بار بار سوال کرنے پر میرے منہ سے نام نکل جاتا، میرے منہ سے ہاں نکل جاتا، تو تمہارے لیے زندگی میں روزانہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، مگر تم نہ کر سکتے، مگر تم نہ کر سکتے۔ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا کہتا ہے مصطفیٰ تم ہر سال کہہ دو گے تو ہر سال کر دیں گے، تم زندگی میں ایک بار کہہ دو گے تو زندگی میں ایک بار فرض کر دیں گے، زندگی میں ایک بار۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا کیا چاہتا ہے؟ رضائے محمد۔ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کل جہاں کی کنجیاں عطا فرما دی، میرے مصطفیٰ کو کل جہاں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ اسی کو رضا بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور بھی بہت سے تقاضے ہیں مگر وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، مگر تقریر ختم ہونے سے پہلے ایک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے ابھی بھی علم غیب پر سنا، اختیار مصطفیٰ پر سنا، میرے مصطفیٰ زندہ ہے اس پر سنا، اور بھی آپ نے علماء اہل سنت سے بہت سی باتیں سنی۔ تو جذبات میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے جو بہترین نعت لکھی ہے، اس کا ایک مصرع آپ کو بآواز بلند کہنا ہے، ہمارا نبی۔ کیا کہنا ہے؟ زور سے بولو، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و والا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا، بزم آخر کو شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاج
ताजदारों का आका सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा बेकसों का सहारा गमजदों का सहारा बेकसों का सहारा हम जैसों का सहारा हम गुनहगारों का सहारा हम गुनहगारों का सहारा नारे रिसालत नारे रिसालत सरदार की आमद जश्न ईद मिलादुन नबी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलामी रसूल में मदरसा सिद्दीक अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।